العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین. قال الامام القدوری وإن وجد قتیل فی سفینۃ فالقسامۃ علی من فیہا من الرکاب والملاحین لأنہا فی ایدیہم واللفظ یشمل اربابہا. اسکرین پر نظر آنے والی اس عبارت میں مسئلہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر مقتول کشتی کے اندر ملے تو جتنے بھی لوگ کشتی کے اندر ہے سب پر قسامت اور دیت واجب ہوں گی، چاہے وہ کشتی کے مالک ہو، چاہے صرف وہ سوار ہو اور چاہے ملا ہو، سب ضامن ہوں گے. یہی حال بیل گاڑی وغیرہ کا بھی ہے، اور اسی طرح ہمارے زمانے کی بسیں اور ٹرین وغیرہ کا بھی یہی حال ہوگا. ٹرینوں میں تو ہم یہ فرق کریں گے بھئی جس بوگی میں اور جس ڈبے میں مقتول پایا گیا. بہرحال یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماقبل والے مسئلے میں جہاں بات آئی تھی کہ اگر کسی گھر میں اور محلے میں اگر مقتول پایا جائے، کسی گھر میں اگر مقتول پایا جائے تو کسی محلے میں اگر مقتول پایا جائے تو وہاں پر طرفین حضرات نے کہا کہ دیت اور قسامت صرف مالکوں پر آئے گی، کرایہ داروں پر، ساکنان پر نہیں آئے گی. تو یہ مسئلہ اجماعی کیسے ہو گیا؟ یہاں پر تو سب کے امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور طرفین سبھی کے نزدیک دیت سب پر آئے گی، چاہے مالک ہو، چاہے ملا ہو، چاہے سوار ہو. اس کی وجہ یہ ہے، یہ فرق جو ہوا امام ابو یوسف کے قول کے مطابق تو فرق واضح ہے، کیونکہ وہ اپنے سابق اصول پر قائم ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ دیت اور قسامت کا تعلق تدبیر سے ہے اور حفاظت سے ہے، لہذا حفاظت کی ذمہ داری سب کی ہے اور اس میں تقصیر اور کوتاہی ہوئی ہے، اس لیے سب پر دیت واجب ہوگی. البتہ بات اعتراض جو ہوتا ہے وہ طرفین پر، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں حضرات طرفین نے گھر اور محلے میں جو بات کہی کہ ساکنان پر دیت و قسامت نہیں ہوں گی بلکہ مالکان پر ہوں گی، اور یہاں کہتے ہیں سب پر آئے گی، اس کا فرق یہ ہے کہ محلہ اور گھر منتقل نہیں ہوتا ہے جبکہ کشتی محول اور منتقل ہوتی ہے. تو یہ مانند چوپائے کے ہو گیا، لہٰذا اس میں بھی ملکیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ قبضے کا اعتبار کیا جائے گا. اور قبضہ کشتی پر چونکہ سب کا ہے، چاہے وہ سوار ہو، چاہے مالکان ہو، چاہے ملا ہو، چلانے والے ہو، اس لیے طرفین بھی یہاں پر یہ بات کہتے ہیں کہ سب پر قبضہ ہونے کی وجہ سے اس مقتول کی دیت و قسامت سب پر آئے گی. حتی تجب علی الارباب الذین فیہا وعلی السکان وکذا علی من یمدھا، کشتی کو کھینچنے والے پر، والمالک فی ذلک وغیر المالک سواء وکذا العجلہ، بیل گاڑی کا بھی یہی حال ہے. وہذا علی ما روی عن ابی یوسف رحمہ اللہ ظاہر والفرق لہما. طرفین کے قول کے مطابق فرق یہ ہے کہ ان السفینۃ تنقل وتحول فیعتبر فیہا الیت، کہ کشتی منتقل ہو سکتی ہے، محول کی جا سکتی ہے، اس میں قبضے کا اعتبار ہوگا، ملکیت کا اعتبار نہیں. کما فی الدابہ بخلاف المحلۃ والدار لأنہا لا تنقل. قال وإن وجد فی مسجد محلۃ فالقسامۃ علی اہلہا. مزید شکلوں کو بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ اگر مقتول محلے کی مسجد میں اگر پایا گیا تو فالقسامۃ علی اہلہا، تو قسامت تمام محلے والوں پر آئے گی، کیونکہ محلے کی مسجد کی حفاظت اور تدبیر اہلیان محلہ کا فریضہ ہے، تو قسامت اور دیت بھی تمام محلے والوں پر واجب ہوں گی. لأن التدبیر فیہم الیہ. وإن وجد فی المسجد الجامع او الشارع الاعظم فلا قسامۃ فیہ والدیۃ علی بیت المال. اور اگر مقتول جامع مسجد میں یا عام سڑک کے اوپر پایا گیا تو اس صورت میں کوئی قسامت نہیں ہے. اب رہی بات جان کی دیت کی، تو وہ بیت المال سے ادا کی جائے گی، کیونکہ کوئی تنہا شخص
جامع مسجد یا عام سڑک یا پل کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا ہے، وہ عام جگہ ہیں جہاں صرف اسی محلے کے لوگوں کا گزر بسر یا آنا جانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مختلف سمتوں سے اور مختلف علاقے کے لوگ جامع مسجد، عام سڑک اور پل کے ساتھ جڑے ہوئے اور آتے ہیں۔ تو یہ چیزیں چونکہ عامۃ المسلمین کی ہے اور بیت المال بھی عامۃ المسلمین کا ہی ہے، تو ایسے مقتول کی دیت بیت المال سے ادا کی جائے گی۔ اسی کو فرمایا لِأَنَّ لِلْعَامَّةِ لَا يَخْتَصُّ بِهِ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ، اس لیے کہ بیت المال لِأَنَّهُ لِلْعَامَّةِ، بیت المال عامۃ المسلمین کا ہے، اس کے ساتھ کوئی خاص نہیں ہے۔ وَكَذَا الْجَسُورُ لِلْعَامَّةِ، ایسی پل بھی ہے، عام لوگوں کا ہوتا ہے۔ وَمَالُ بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ عَامَّةُ الْمُسْلِمِينَ، اور بیت المال کا مال بھی عام مسلمانوں کا ہے۔ وَلَوْ وُجِدَ فِي السُّوقِ إِنْ كَانَ مَمْلُوكًا فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ تَجِبُ عَلَى السُّكَّانِ وَعِنْدَهُمَا عَلَى الْمَالِكِ، اب اگر مقتول بازار میں پایا گیا تو بازار کو دیکھا جائے گا کہ مملوک ہے یا غیر مملوک ہے، یعنی کسی کی ملکیت میں ہے یا کسی کی ملکیت کا نہیں ہے۔ ایسے ہی سڑک کے اور روڈ کے کنارے بازار لگ جایا کرتا ہے، تو اگر مملوک ہو تو طرفین کے نزدیک مالکان سوق پر دیت واجب ہوگی، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان لوگوں پر دیت واجب ہوں گی جو بازار میں رہتے ہیں۔ اور اگر وہ بازار کسی کا مملوک نہیں ہے، عام راستوں پر بازار لگ گیا، تو اب دیت بیت المال پر واجب ہوگی، اس لیے کہ بازار جماعت مسلمین کا ہے، عام لوگوں کا ہے، اور بیت المال بھی انہی عام مسلمانوں کا ہے، تو بیت المال سے دیت ادا کی جائے گی۔ اسی کو کہا وَلَوْ وُجِدَ فِي السُّوقِ إِنْ كَانَ مَمْلُوكًا فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تَجِبُ عَلَى السُّكَّانِ، بازار کے رہنے والوں پر واجب ہوں گی امام ابو یوسف کے نزدیک، کیونکہ تدبیر اور حفاظت کی ذمہ داری سب کی ہے۔ وَعِنْدَهُمَا عَلَى الْمَالِكِ، طرفین کے نزدیک مالک پر، اگر مملوک ہے تو مالک پر آئے گی۔ وَإِن لَّمْ يَكُن مَمْلُوكًا، اور اگر وہ بازار مملوک نہیں ہے، کسی کی ملکیت کا نہیں ہے، كالشوارع العامة التي بنيت فيها، جیسے کہ عام راستے اس میں بازار بنا دیا گیا، فعلی بیت المال، تو دیت بیت المال کی ذمہ ہوں گی، لِأَنَّهُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، اس لیے کہ بیت المال مسلمانوں کی جماعت کا ہے۔ وَلَوْ وُجِدَ فِي السِّجْنِ فَالدِّيَةُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، اور اگر مقتول جیل میں پایا گیا تو دیت بیت المال پر آئے گی۔ وَعَلَىٰ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ الدِّيَةُ وَالْقَسَامَةُ عَلَىٰ أَهْلِ السِّجْنِ لِأَنَّهُمْ سُكَّانٌ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے اصول پر قائم رہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر مقتول جیل میں پایا گیا تو اس کی دیت قیدیوں پر واجب ہوگی، اس لیے کہ وہ ساکنان پر دیت کو واجب کرتے ہیں، جیسے کہ گھر میں اگر پایا گیا تو گھر کے تمام لوگوں پر دیت واجب ہوگی، چاہے مالک ہو یا غیر مالک ہو، محلے میں پایا گیا تو تمام پر واجب ہوگی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ قسامت اور دیت ان کے اصول کے مطابق سکان پر واجب ہوتی ہے، اور قید خانے کے جتنے قیدی ہیں وہ اس کے ساکنین ہیں، اس کے سکان ہیں، لہذا تدبیر اور حفاظت کی ذمہ داری انہی کو حاصل تھی، اور اس میں کوتاہی ہوئی اس لیے دیت واجب ہو۔ حضرات طرفین کی دلیل یہ کہ قیدی لوگ مقہور اور مغلوب ہیں، وَهُمَا يَقُولَانِ إِنَّ أَهْلَ السِّجْنِ مَقْهُورُونَ فَلَا يَتَنَاصَرُونَ، وہ ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں جبکہ وہ خود مستحق کی مدد ہے، لہٰذا ترک نصرت کی وجہ سے جو قسامت اور دیت واجب ہوتی ہے ان پر واجب نہیں ہوگی۔ دوسری وجہ بیان فرمائی وَلِأَنَّهُ بُنِيَ لِإِسْتِيفَاءِ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ، کہ بھی قید خانہ تو مسلمانوں کو منفعت پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے، قید خانے کی منفعت مسلمانوں ہی کو پہنچتی ہے، کہ بھئی جو لوگ اس طرح جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں جیل میں ڈالا جاتا ہے تاکہ عامت المسلمین کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہو جائے، تو جب فائدہ مسلمانوں ہی کو پہنچتا ہے تو اس کا غرم اور اس کا تاوان بھی عام مسلمانوں ہی کو بھگتنا ہوگا، اور دیت ایسے مقتول قیدی کی انہی کے مال میں واجب ہوں گی۔ اور در حقیقت قید خانے میں مقتول کا پایا جانا یہ اس بات کی علامت بھی ہے کہ یہ قتل انہی کی طرف سے پیش آیا ہے۔ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی تائید ہوتی ہے۔ اسی کو فرمایا
لأنهم سکان وعلى قول ابی یوسف الدیۃ والقسامۃ علی اہل السجن لأنهم سکان وولایۃ التدبیر الیہم والظاہر ان القتل حصل منهم۔ یہ امام ابو یوسف کی ہی بات ہے کہ جب مقتول قید خانے میں پایا گیا تو قتل انہی کی طرف سے پیش آیا ہے، ظاہری علامت حالات یہی ہے۔ طرفین کہتے ہیں کہ ان اہل السجن مقہورون فلا یتناصرون فلا یتعلق بهم ما یجب لأہل النصرہ، یہ خود مغلوب ہے، مقہور ہے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے، تو پھر نصرت کی وجہ سے جو دیت اور قسامت واجب ہوتی ہے لا یتعلق بہم، ان قیدیوں سے نہ متعلق نہیں ہوں گی۔ وَلِأَنَّهُ بُنِیَ سے دوسری وجہ بتائی طرفین نے کہ بنی علی استفائی حقوق المسلمین، مسلمانوں کے حقوق کو پورا ادا کروانے کے لیے، پورا کروانے کے لیے جیل بنائی گئی ہے۔ فَإِذَا كَانَ غُنْمُهُ يَعُودُ إِلَيْهِمْ، جب جیل کا نفع اور فائدہ جیل کے قیدیوں کی طرف مسلمانوں کی طرف جو ہے لوٹتا ہے اور پہنچتا ہے، فَغُرْمُهُ یرجع الیہم علیہم، تو اس کا تاوان اور اس کا جو ہے بھرپائی بھی مسلمانوں کی طرف لوٹیں گی، لہٰذا دیت بیت المال سے ادا کی جائے گی کیونکہ بیت المال مسلمانوں ہی کا ہے۔ قالو، مشائخین کہتے ہیں وہذہ فریعۃ المالک والساکن، وہذہ فریعۃ المالک والساکن، مشائخین نے فرمایا کہ یہ مسئلہ مالک اور ساکن کی فرع ہے اور وہ مسئلہ مختلف ہی ہے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان۔ در حقیقت یہ مسئلہ ماقبل میں ذکر کردہ مسئلے کی فرع ہے، یعنی امام ابو یوسف کے نزدیک ساکن پر ضمان ہے اور طرفین کے نزدیک مالک پر، اور قیدی قید خانے میں ساکن تو ہے لیکن مالک نہیں، اس لیے امام ابو یوسف کے نزدیک ساکن ہونے کی حیثیت پر قیدیوں پر ہی دیت واجب ہوں گی، اور بقول طرفین کے ان پر ضمان نہیں آئے گا اس لیے کہ وہ مالک نہیں ہے۔ تو گویا یہ مسئلہ مالک اور ساکن کا جو اصول امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے درمیان بتایا گیا اسی کی ایک فرع ہے۔ وہی مختلف فیہا بین ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی۔ قال وَإِنْ وُجِدَ فِي بَرِيَّةٍ لَيْسَ بِقُرْبِهَا عِمَارَةٌ فَهُوَ هَدَرٌ، اگر مقتول ایسے جنگل میں پایا گیا کہ جس کے قرب و جوار میں کوئی عمارت یعنی آبادی موجود نہیں ہے، فَهُوَ هَدَرٌ، تو ایسے مقتول کا خون رائگا ہے، کوئی دیت واجب نہ ہوگی۔ وَتَفْسِيرُ الْقُرْبِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ اسْتِمَاعِ الصَّوْتِ، اب کتنی قریب ہونا چاہیے بستی، اس کی تفسیر ماقبل میں ہم نے ذکر کی ہے، یعنی آواز کا سنائی دینا، یعنی اس کے قرب میں ایسی اتنی قریب میں کوئی بستی نہیں ہے کہ اگر جنگل سے آواز دی جائے تو وہاں سنائی دے۔ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ بِهَذِهِ الْحَالَةِ، اس لیے کہ جب قتیل کی حالت ایسی ہے، لَا يَلْحَقُهُ الْغَوْثُ مِنْ غَيْرِهِ، دوسرے کی طرف سے اس کو مدد پہنچ ہی نہیں سکتی ہے، فَلَا يُوصَفُ أَحَدٌ بِالتَّقْصِيرِ، لہٰذا کسی کو بھی کوتاہی کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ وَهَذَا إِذَا لَمْ تَكُنْ مَمْلُوكَةً لِأَحَدٍ، یہ مسئلہ اور یہ تفصیل اس وقت ہے جب وہ جنگل کسی کی ملکیت میں نہ ہو۔ اما اذا كانت فالدیۃ والقسامۃ علی عاقلتہ، اگر وہ جنگل کسی کی ملکیت میں اور مقتول پایا گیا تو دیت اور قسامت مالک کے عاقلہ پر ہوگی، مالک کے عاقلہ پر واجب ہوگی۔ اب آگے مسئلہ ہے وَإِنْ وُجِدَ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ، مقتول دو گاؤں کے بیچوں بیچ ملے تو جو جگہ اس مقتول سے قریب ہوں گی زیادہ اس کے باشندوں پر قسامت اور دیت واجب ہوں گی۔ وجہ اس سے پہلے بتائی جا چکی ہے، جیسے آپ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں بھی مسئلہ پیش آیا تھا، تو مقتول جس بستی سے زیادہ قریب تھا آپ نے ناپنے کا حکم دیا تھا اور قریب والی بستی کے والوں پر دیت اور قسامت کا حکم لاگو کیا گیا۔ تو وہی فرمایا کان علی اقربہما، تو دیت اور قسامت ان دونوں بستی میں جو زیادہ قریب ہوں گی اس پر۔ وقت بیناہ وإن وجد فی وسط الفرات، اور اگر مقتول دریائے فرات کے بیچوں بیچ پایا گیا، یمر بہ الماء، کہ جس پر سے پانی گزر رہا ہے، فہو حدر، یہ خون رائگا ہوگا، اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، لأنہ لیس فی یدی احد، اس لیے کہ دریائے فرات کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، کسی کے قبضے میں بھی نہیں ہے، ولا فی ملکی، اور کسی کی ملکیت میں بھی نہیں ہے، وہ عامۃ المسلمین کے لیے ہے، عام انسانوں کے لیے ہے۔ تو اب دریائے فرات سے مراد ہر وہ دریا داخل ہوگا اس میں جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو، وہاں اگر مقتول پایا جائے تو وہ حدر ہوگا، رائگا ہوگا۔
وَإِنْ كَانَ مُحْتَبَسًا بِالشَّاطِئِ، اور اگر مقتول فرات کے کنارے الجھا ہوا ہو، محتبسًا بالشاطئ کنارے الجھا ہوا ہو، تو اب دیت فهو علی اقرب القری من ذلک المکان، اس جگہ قریبی گاؤں جو ہوں گا قرب کی وجہ سے اس قریبی گاؤں والوں کے باشندوں پر قسامت اور دیت واجب ہوں گی، علی التفسیر الذی تقدم، اس تفسیر کے مطابق جو گزر چکی، لأنہ اخص بنصرت هذا الموضع، اس لیے کہ وہی لوگ اس جگہ کی نصرت کے ساتھ مخصوص ہے، لہٰذا انہی پر قسامت اور دیت واجب ہوں گی۔ فهو کالموضوع علی الشط، تو اب یہ ایسا ہو گیا مقتول کہ جیسے کنارے پر رکھا ہوا ہو، اور کنارہ ان لوگوں کے قبضے میں جو اس سے قریب ہے، والشط فی ید من هو اقرب منه، کنارہ گویا ان لوگوں کے قبضے میں جو اس سے قریب ہے، الا تری انہم یستقون منه الماء ویوردون بہائمہم فیہ، اس لیے کہ اس کنارے سے یہ لوگ جو ہے اس بستی والے جو قریب ہے پانی پیتے ہیں، اپنے چرواہے اور اپنے جانوروں کو اس پر سیراب کرتے ہیں، بخلاف النہر الذی یستحق فیہ الشفع، برخلاف اس نہر کے جس کے ذریعے شفع کا استحقاق ہوتا ہے۔ اہل شفع کے مختص ہونے کی وجہ سے اس نہر کے ساتھ، اس نہر پر ان کا قبضہ ہونے کی وجہ سے تو قسامت اور دیت انہی پر واجب ہوں گی۔ تو اگر نہر چھوٹی ہو جس میں شرکت کی وجہ سے شفع کا استحقاق ہوتا ہے، تو وہ نہر اس کے اہل کے قبضے میں، لہٰذا اگر اس میں کوئی مقتول ملا تو اس کی دیت انہی پر واجب ہوگی اور انہی پر قسامت بھی واجب ہوگی۔ لاختصاص اہلیہ بہ لقیام یدہم علیہ فتکون القسامۃ والدیۃ علیہم۔ قال وإن ادعى الولی علی واحد من اہل المحلۃ بعینہ لم تسقط القسامۃ عنہم وقد ذکرناہ، یہ مسئلہ گزر چکا ہے کہ اگر ولی نے محلے والوں میں سے کسی معین کسی ایک شخص پر قتلوں کا دعویٰ کیا تو اہل محلہ سے قسامت ساقط نہ ہوگی، تمام محلے والوں پر قسامت آئے گی۔ اس میں قیاس کو بھی بیان کیا گیا اور استحسان کو بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ ولی نے اگر اہلیان محلہ میں سے کسی ایک شخص پر قتلوں کا دعویٰ کیا تو قسامت تمام لوگوں سے ساقط نہیں ہوں گی، بلکہ قسامت اور دیت سب پر واجب ہوگی۔ وذکرنا فیہ القیاس والاستحسان۔ قال امام قدوری کہتے ہیں وإن ادعى علی واحد من غیرہم، اگر اہلیان محلہ میں سے کسی ایک پر ولی نے قتلوں کا دعویٰ کیا، اہلیان محلہ کے علاوہ میں، اس محلے کے علاوہ کسی اور شخص معین پر اگر اس نے قتلوں کا دعویٰ کیا تو سقطت عنہم، تو اہل محلہ سے قسامت ساقط ہو جائے گی۔ نہ اب اس صورت میں جب اس کا دعویٰ محلے کے علاوہ کسی اور شخصوں پر ہے قتلوں کا، تو اب اہل محلہ پر نہ قسامت ہے نہ دیت ہے، اس کی وجہ ماقبل میں گزر چکی ہے۔ وقد بیناہ من قبل ووجہ الفرق ہوا ان وجوب القسامۃ علیہم دلیل علی ان القاتل منہم، کہ جب اہل محلہ پر قسامت واجب ہوتی ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب اہل محلہ پر قسامت واجب ہوتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ قاتل انہی میں سے کوئی ایک ہے، تو جب ولی نے اہل محلہ میں سے کسی ایک کو متعین کر دیا تو بات اب بھی جوں کہ تو رہی، کیونکہ پہلے بھی اہل محلہ قاتل شمار کیے گئے تھے، اور جب ان میں سے کسی ایک کو متعین کر دیا تو تقدیراً وہ اب بھی بدستور قاتل ہیں، کیونکہ ان پر ضروری تھا کہ وہ قاتل کا ہاتھ تھام لیتے، پکڑ لیتے اور اس کو ظلم کرنے سے روکتے۔ لیکن جب قاتل ان میں سے نہیں بلکہ غیر ہے، محلے کے علاوہ کا ہے، تو قاتل کا نہ حقیقتاً ظہور ہوا اور نہ تقدیراً، لہٰذا نہ ان پر قسامت واجب ہے اور نہ دیت۔ اب ان کے اوپر دیت واجب نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اہل محلہ پر فقط محلے میں مقتول کے ملنے سے دیت واجب نہیں ہوتی، بلکہ جب واجب ہوں گی جب کہ ولی مقتول نے ان پر دعویٰ کیا ہو، اور یہاں ولی نے دعویٰ اور پر کیا ہے کسی اور پر، تو اب اہل محلہ پر دعویٰ نہیں کر سکتا، ورنہ اس کے دعوے میں تناقض لازم آئے گا۔
اسی کو فرمایا کہ ان وجوب القسامۃ علیہم دلیل علی ان القاتل منہم فتعینہ واحدا منہم لا ینافی ابتداء الامر لانہ منہم، کسی ایک کی تعین کرنا، کسی ایک کی تعین کر دینا ان میں سے، یہ ابتدائے امر کے منافی نہیں ہے، لہٰذا یہ انہی میں سے ہوں گا، بخلاف ما اذا عین من غیرہم، برخلاف جب اس نے مہلیان محلہ کے علاوہ کسی کو متعین کیا، یعنی اس پر قتلوں کا دعویٰ کیا، تو اب اہل محلہ پر نہ قسامت نہ دیت، لأن ذلک بیان ان القاتل لیس منہ، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اہل محلہ میں سے قاتل کوئی نہیں ہے، وہم انما یغرمون اذا کان القاتل منہم، وہ تاوان اس وقت تو دیتے ہیں جب قاتل انہی میں سے ہو، لکونہم قتلۃ تقدیراً، اس لیے کہ تقدیراً وہ قتل کرنے والے ہیں، حیث لم یاخذوا علی ید الظالم، اس حیثیت سے کہ انہوں نے ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑا، وَلِأَنَّ أَهْلَ الْمَحَلَّةِ لَا يَغْرِمُونَ بِمُجَرَّدِ ظُهُورِ الْقَتِيلِ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، اور یہ بات بھی ہے، یعنی دوسری وجہ بتائی کہ اہل محلہ صرف اس وجہ سے تاوان اور ضمان نہیں دیتے کہ قاتل ان کے درمیان پایا جائے، بلکہ اہلیان محلہ پر دیت کے وجوب کی بنیاد مقتول کے پائے جانے کے ساتھ ساتھ ولی کا دعویٰ کرنا بھی ہے، فَإِذَا ادَّعَى الْقَتْلَ عَلَى غَيْرِهِمْ، اور جب ولی نے اہلیان محلہ کے علاوہ کسی اور پر قتلوں کا دعویٰ کیا ہے تو امتنع دعواہم علیہم، اب ولی کا دعویٰ اہل محلہ پر ممتنع ہو گیا، اب دو جگہ دعویٰ نہیں کر سکتا ورنہ تناقض ہوگا، وسقط، اور تناقض ہو جائے تو یہ دعویٰ ساقط ہو جائے گا، لفقد شرطہ، اس لیے غرامت اور تاوان جو ہے وہ اہلیان محلہ سے ساقط ہو جائے گا دعوی ولی کے نہ پائے جانے کی وجہ سے، اس کو صاحب ہدایہ نے فرمایا لفقد شرطہ، اس کی شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے، یعنی ولی کا اہلیان محلہ پر دعویٰ نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ وَإِذَا الْتَقَى قَوْمٌ بِالسُّيُوفِ فَأَجْلُوا عَنْ قَتِيلٍ فَهُوَ عَلَى أَهْلِ الْمَحَلَّةِ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ایک قوم کے لوگ آپس میں تلواروں سے بھیڑ گئے، پس وہ ایک مقتول کو چھوڑ کر جدا ہوئے تو وہ وجوب دیت اہل محلہ پر ہے، اس لیے کہ مقتول ان کے درمیان ہے اور ان پر حفاظت ضروری تھی۔ اگر ایک قوم بربنائے عصبیت آپس میں تلواروں سے بھیڑ گئی اور جب وہ اس جگہ سے ہٹے تو وہاں ایک مقتول ملتا ہے تو اس کی دیت اہلیان محلہ پر ہوں گی، کیونکہ مقتول انہی کے درمیان ملا ہے، حالانکہ ان پر اس کی حفاظت لازم تھی۔ البتہ اگر ولی قتلوں کا دعویٰ انہی لوگوں پر کرے یا ان میں سے کسی ایک شخص سے متعین شخصوں پر کرے تو اب اہلیان محلہ پر کوئی ضمان واجب نہیں ہوگا، کیونکہ ولی کے اس دعوے نے اہل محلہ کو قسامت سے بری کر دیا۔ اب رہا یہ سوال کہ پھر قسامت و دیت ان بھیڑنے والوں پر واجب ہوں گی یا نہیں، تو اس کا جواب اگلی عبارت میں آ رہا ہے، وَإِذَا الْتَقَى قَوْمٌ بِالسُّيُوفِ فَأَجْلُوا عَنْ قَتِيلٍ، ایک مقتول کو وہ چھوڑ کر جدا ہوئے وہاں سے، فَهُوَ عَلَى أَهْلِ الْمَحَلَّةِ لِأَنَّ الْقَتِيلَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ وَالْحِفْظُ عَلَيْهِمْ إِلَّا أَن يَدَّعِيَ الْأَوْلِيَاءُ عَلَى أُولَٰئِكَ أَوْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ بِعَيْنِهِ فَلَمْ يَكُنْ عَلَى أَهْلِ الْمَحَلَّةِ شَيْءٌ لِأَنَّ هَٰذِهِ الدَّعْوَةَ تَضَمَّنَتْ بَرَاءَةَ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ، ولی نے یہ مقتول نے جب دعویٰ کر دیا ان لڑنے والوں پر یا ان میں سے کسی ایک معین شخص پر، تو اہلیان محلہ گویا یہ تاوان سے بری ہو گئے، قسامت سے بری ہو گئے۔ قال امام محمد فرماتے ہیں وَلَا عَلَىٰ أُولَٰئِكَ حَتَّىٰ يُقِيمُوا الْبَيِّنَةَ، یعنی صورت مذکورہ میں جیسے اہل محلہ پر ضمان نہیں ہے، اسی طرح بھیڑنے والی قوم پر بھی دیت واجب نہ ہوگی۔ ہاں اگر اولیاء مقتول بینہ سے یہ ثابت کر دے کہ یہی لوگ قاتل ہیں تو پھر دیت واجب ہوگی، ورنہ محض دعوے کی وجہ سے حق ثابت نہیں ہوتا بلکہ اقامت بینہ ضروری ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں گزر چکا ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ لیکن جب ولی مقتول نے اس بھیڑنے والی قوم پر قتلوں کا دعویٰ کر دیا تو اس نے اہل محلہ کو بری کر دیا، اور مدعی کا قول خود اپنے حق میں حجت ہے، اس لیے بغیر اقامت بینہ کے اہل محلہ بری قرار پائے گے۔ آگے والی عبارت دیکھیے، ولا علی اولئک، ان لوگوں پر بھی، بھیڑنے والوں پر بھی دیت واجب نہیں ہوں گی حتی یقیم البینۃ، یہاں تک کہ وہ بینہ قائم کرے، لأن بمجرد الدعوى لا يثبت الحق للحدیث الذي رویناه، اس لیے کہ محض دعویٰ کر دینے سے وہ حق ثابت نہیں ہوتا ہے اس حدیث کی بنیاد پر جو ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اما یسقط به الحق عن اہل المحلہ، بہرحال جو ہے
اہلیان محلہ سے یہ حق ساکت ہو جائے گا. لِأَنَّ قَوْلَهُ حُجَّةٌ عَلَى نَفْسِهِ، اس لیے کہ مدعی کا قول خود اپنے مدعی کا جو قول ہے وہ اپنے حق میں حجت ہے. اس لیے بغیر اقامت بینہ کے اہل محلہ بری ہو جائے گے. اللہ تعالیٰ مسائل کو اور ان کی باریکیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جب ان مسائل کے نفاذ کا وقت آئے اور حالات سازگار ہو، کیونکہ یہ مسائل جو ہے وہ اسلامی حکومت سے تعلق رکھتے ہیں. اسلامی سلطنت کا نظام جہاں نافذ ہوگا اور اس طریقے کے حالات پیدا ہو تو شریعت نے کس طریقے سے جان و مال کی حفاظت کے زاویے جان و مال کی حفاظت کے اصول اور طریقے بتلائے ہیں. اسلامی سلطنت سے چونکہ ان مسائل کا تعلق ہے، اللہ تعالی ہمیں وہ دن بھی دکھائے جب دنیا میں اللہ تعالی نظام اسلامی کو جاری فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.